تو جناب آج بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل پرورش کی ایپیسوڈ 28 اور 29 کے ریویو اور سٹوری کی۔ یار کتنا رلایا ہے آپ لوگوں نے ان قسطوں میں، مطلب کیا کر دیا۔ میں سوچتی ہوں کہ کوئی اتنا اچھا کیسے لکھ سکتا ہے، پھر اتنا اچھا پرفارم کیسے کر سکتا ہے، اور نئے لوگ ہوں جنہیں کوئی اتنے تجربے نہیں ہو، بہت زیادہ تجربے نہیں ہو کہ انہوں نے ڈراموں میں کام کیا ہو، تو کیسے کر سکتا ہے یار، مطلب بہت بڑی بات ہے۔ یہ جو قصہ آئی تھی اس میں آپ کو بتاؤں، میری ایک ریلیٹیو ہے، انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا یار میں رو دی اس قسط میں نا، اور وہ ایسی ہے نہیں کہ وہ رو دیں، تو میں نے کہا یار یہ بندی رو دی مطلب اس ڈرامے نے ان کو بھی رلا دیا۔ میرے لیے بہت بڑی بات تھی، لائک میں تو خود رو ہی دی تھی، لیکن میں نے کہا یار ان کو بھی رلا دیا ہے تو واقعی کمال کر دیا ہے۔ یار کبھی کبھی ہوتا ہے نا ایسا، فیملیز میں ہوتا ہے، کبھی ہو جاتا ہے ایسا کہ ہر طرف سے مسئلے آ رہے ہوتے ہیں نظر، یہاں بھی مسئلہ کھڑا ہو گیا، یہ بھی مسئلہ کھڑا ہو گیا، وہ بھی مسئلہ کھڑا ہو گیا، ایسے گھمبیر اور ایسے میجر پرابلمس ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہاں جاؤں، کدھر فوکس کروں۔ تو بھائی جہانگیر صاحب تو چلے گئے، روانہ ہو گئے، وہ چلے گئے۔ اب ولی کے ساتھ کیا ہوا؟ ولی کے ساتھ یہ ہوا جناب، وہ فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے یہ کیوں نہیں سیکھا کہ یار کراچی کی سڑکوں پہ آپ کو ایسے فون لے کے بات نہیں کرنی۔ وہ مایا سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور آتے ہیں سنیچرز اور ان کو مطلب مانگتے ہیں موبائل فون، اور وہ ریزسٹ کرتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ گولی مار کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے موبائل فون چھوڑ جاتے ہیں، وہ پڑے رہتے ہیں سڑک پہ، اور مایا بات کر رہی ہوتی ہے، اور وہ سن لیتی کہ گولی کی آواز چلی آئی ہے، اور مطلب لیکن وہ ولی تو بے ہوش ہو جاتا ہے اسی مومنٹ پہ۔ یہ تو سین تھا ہی سیٹ، مگر اس کے بعد جو ہوتا ہے، اس کے بعد سے جو شروعات ہوتی ہے وہ کافی مطلب ظاہر ہے، مایا ایک شخص ہے، آپ کسی سے فون پہ بات کر رہے ہیں، اور آپ کا بہت پیارا ہے، اور آپ کو گولی کی آواز آتی ہے، اب اگلا بندہ جواب نہیں دے رہا ہوتا، تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ تو بس اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے آپ اگر آ جائیں مایا کی ایکٹنگ پہ، تو مایا کا جو کریزی پن تھا نا، اف اللہ، اس کی بہن اس کو سنبھال رہی، وہ نہیں سنبھل رہی، مطلب بس وہ بھاگ رہی کہ میں جاؤں، میں خود جا کے دیکھوں۔ ابا آ گئے، اماں آ گئی باہر اپنے کمرے سے، پھر جو ابا نے کھڑے ہوئے، دور کھڑے ہو کر جو ایکسپریشنز دیے ہیں نا، وہ کمال ایکسپریشنز دیے ہیں۔ آپ نے تو بھائی آپ نے بھی رلوا دیا ہمیں، مطلب کیونکہ آپ کی بیٹی رو رہی ہے، آپ نے جو ایکسپریشن دیا نا کہ آپ کا دل بھی موم ہو گیا، آپ کا دل بھی پگھل گیا، تو وہ سین بھی زبردست تھا۔ اور مایا نے کیا ایکٹنگ کی ہے، اینا نے کیا زبردست کمال ایکٹنگ کی ہے، وہ جو بس دیوانوں کی طرح بس باہر گیٹ کے باہر ہی جا رہی ہوتی ہے وہ، کہ میں خود ڈھونڈوں گی ولی کو کچھ ہو گیا ہے، اور پھر سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا نا کہ اب کیا کریں، تو بالکل مایا کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا کروں میں، چھوٹی بہن جو اس کو سنبھال رہی ہے اس طرح سے۔ اچھا پھر یہ سب چھوڑیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اب باس کو کال کرتی ہے، اور مطلب مایا سارے جب گیٹ کے باہر جا رہی ہے تو اس سے پہلے باس کو کال کرتی ہے، اور باس جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ باہر نکلتے ہیں، پہنچتے ہیں، اور پھر سین ہوتے ہیں ہسپتال کے، اور ولی کی ایکچولی ٹانگ میں گولی لگی ہوتی ہے، وہ سرجری کا سین ہوتا ہے، اور سرجری کروانی پڑتی ہے، اور بہت سارے اخراجات ان کے ایکسپینسز جو میڈیکل کے خرچ ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں، پوری فیملی آ جاتی ہے، مطلب سویرا ندیم آ جاتی ہے، اور اس سے پہلے جو سینیریو ہوتا سارے کا سارا وہ میں کیسے بھول گئی، کیونکہ وہ چل رہا تھا، اس کے بعد سویرا ندیم کو ولی کا پتہ چلتا ہے، یعنی کہ مہنور کو ولی کا تو بعد میں پتہ چلتا ہے، اس سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا، اوف مائی گاڈ، آنیا کا جو سین تھا، کیونکہ اس کی مدر سے بات کرنا چاہ رہی ہوتی ہے، اس کو جو ہے وہ کہتے، کیونکہ ان کو ساری معلومات ہو گئی ہے کہ آنیا کیا کیا کر سکتی ہے، اس کو اکیلے نہیں چھوڑتی ہے، وہ تھیراپسٹ کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہوتی ہے، کہ بیسکلی کنونس کرنا چاہ رہی ہوتی ہے کہ ہم جائیں گے تھیراپی پر۔ اوفو، اس کو تو مزید غصہ آ جاتا ہے، وہ کہتی ہے عمل نے آپ کو سب کچھ بتا دیا کیا؟ اور پھر جو ہے وہ اللہ، وہ تو چاقو لے کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور وہ عجیب سی ہو جاتی ہے، عجیب سی بیہیو کرتی ہے، وہ سین جو اس نے کیا ہے، وہ جو پرفارمنس تھی، اور وہ جو باقی سب کی ایکٹنگ تھی اس وقت، سب ڈرے ہوئے، سب خوف میں کہ نہ جانے اب کیا ہو جائے، دادا سنبھال رہے ہیں، دادی، سب لوگ آ گئے،
اور دادا نے ہی ایکچولی سنبھالا اس مومنٹ پر. تو یہ معاملہ تھوڑا کام ڈاؤن ہوتا ہے تو ولی کا کیس آ جاتا ہے. اب اس میں یہ بھی کہ بھائی عانیہ کو یہ نہ پتہ چلے کہ ولی کے ساتھ کچھ ہو گیا، کیونکہ وہ تو گلٹ کا شکار آلریڈی اس کو، تو ہوگا یہ بھی میری وجہ سے تو نہیں کچھ ہو گیا کہیں. اچھا ہو سکتا ہے، مجھے بہت ڈیٹیلز نہیں یاد کیونکہ میں نے منڈے ٹیوزڈے کو دیکھا تو دن ہو گئے نا تھوڑے. آج تھرسڈے ہے تو ذہن میں کچھ چیزیں نہیں بھی رہتی، لیکن بہت اعلیٰ ایپیسوڈ تھی. بہت رونا آیا اس عانیہ والے سین میں بھی بہت زیادہ، کہ یار بیچاری ماں بے بس ہو رہی ہے اور گھر والے سب پریشان ہو رہے ہیں کہ کیا کر رہی ہے یہ بچی. اور پھر یہ سب تو چل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو بیچارے سلیمان صاحب ہیں وہ بیچارے تو فوراً ہسپتال اور تھانے پہنچ جاتے ہیں. ان کا تو سب سے بیسٹ کام ہے کہ وہ ایسے سنبھالتے ہیں، اس میں یہ پتہ بھی نہ چلے کسی کو کہ کوئی بڑی پرابلم ہو گئی، میں خود مینیج کر لوں گا. وہ مینیج کر لیتے ہیں ہر چیز. ان کی جو بیٹی ہے وہ دکھایا کہ شاید ان پہ ہی گئی ہے، وہ ہر چیز مینیج کر لیتے ہیں. اسی میں جو ہے وہ پناہ کے پاس فون آ جاتا ہے کہ جی سمیر جو ہے وہ پارٹی میں گئے، وہاں سمیر کو تو پتہ نہیں کیا ہو گیا. وہ تو پارٹی میں ہوتے ہیں، تو میں نے جیسے کہ شاید بتا دیا پہلے سے کہ پناہ کے پاس فون آ جاتا ہے اور وہاں ایکچولی چھاپا پڑ جاتا ہے پارٹی میں. اور ویسے وہ نہیں جانا چاہ رہا ہوتا پارٹی میں، لیکن اس کے دوست اس کو اکساتے ہیں. وہ جو ینگسٹرز میں ہوتا ہے نا کہ ارے یار تم تو بزدل ہو، تم تو یوں ہو، تم تو وہ ہو، نہیں جانا چاہیے تمہیں پارٹی میں. بلکہ پناہ کی جو ساس ہے وہ مطلب دادی پوچھتی بھی ہے کہ کہاں ہے سمیر، فجر کا وقت ہو گیا. کہتی وہ دوست کی سالگرہ تھی، 12 بجے کیک کاٹنا تھا، یہ بتایا تھا کہ اب تو بیٹا فجر ہو گئی ہے. تو اتنے میں فون آ جاتا ہے کہ بھائی آپ کا بیٹا تو تھانے میں ہے. اب اس سارے سین میں جو سب سے قابل ذکر بات یہ ہے کہ بھائی جب سلیمان صاحب اپنے بیٹے کو چھڑاتے ہیں تھانے سے، ایک تو وہ اپنا کانٹیکٹ بھیجتے ہیں وہاں پر، اور وہاں سے مطلب کوئی پولیس کے بڑے مطلب کوئی پوسٹ کے صاحب ہوتے ہیں، میرے خیال سے وہی ہوتے ہیں کوئی، وہ جا کے چھڑواتے ہیں. تو سلیمان جو ہے وہ کچھ ایسے نہیں کرتے کہ بچے کو ماریں یا ان کو اس پہ غصہ کریں. وہ اس کو گلے لگا لیتے ہیں، رو رہا ہوتا ہے وہ. اس سے پہلے عمل کس قدر کیسی بے صبری سے انتظار کر رہی ہوتی ہے، اور دادی کہتی ہے جاؤ عانیہ جا کے اس کو سنبھالو. ایسے بچوں کو تو زیادہ ضرورت ہوتی ہے سپورٹ کی، جو کسی سے کچھ دکھ کا اظہار نہیں کرتے. عانیہ جا کے کھڑی ہو جاتی ہے وہاں پہ، وہ کچھ نہیں کرتی، وہ اور پریشان لگ رہی ہوتی ہے مجھے. خیر جب سمیر گھر آتے ہیں تو پھر جو ہے وہ پناہ جو ہے پہلے اس سے پوچھتی بیٹا میرے بیٹے کیسے ہو، اور وہ مطلب اس سے اچھے سے پوچھتی ہیں. اس کے بعد ایک چانٹا لگاتی ہیں ان کو کہ میری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تھی جو تم نے ایسی حرکت کی. اصل میں سلیمان صاحب اور بیسکلی پناہ تو ایک طرح ریڈی تھے کہ یہ بچہ غلط کمپنی میں اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے، وہ فیل کر رہے تھے، لیکن اتنی بری کمپنی میں بیٹھ رہا ہوگا یہ ان کو نہیں پتا تھا. وہ بھی اچھا سین تھا جب وہ سلیمان صاحب اپنے پیرنٹس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنی تھنکنگ کو چینج کرنا ہوگا، اور ہمیں لائک سمیر کو، وہ کہتے ہیں سمیر کے بارے میں آپ پلیز اس ٹاپک کو بھی کلوز کر دیں، اس کے ساتھ کچھ کہیے گا نہیں. عانیہ سن رہی ہوتی ہے، وہ جس طرح بتاتے ہیں کہ پیرنٹنگ کو ہمیں کس طرح کرنا چاہیے، وہ کچھ بڑی امپورٹنٹ باتیں کرتے ہیں جو عانیہ سنتی ہے اور عانیہ کو کرے جاتی ہے، وہ ان کو گلے لگا لیتی ہے. ان کو ان سے یعنی کہ اس کو لگتا ہے کہ یعنی کہ کوئی اس کو بھی سمجھ رہا ہے. اصل میں اس کے پیرنٹس بھی ایسے ہونے چاہیے جو سمجھتے ہوں. وہ کہتے ہیں بھائی اس عمر میں تو بچے اس طرح کی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، اور ماں باپ کو بیسکلی صحیح سے ہینڈل کرنا چاہیے معاملے کو. اچھا وہ جو مایا جب یہ ولی کے لیے پریشان ہوتی ہے تو کیسے وہ نماز میں سجدے میں پڑھتی ہے، تو بس وہ سجدے میں ہی رہتی ہے. اس کی بہن اس کو کتنا سمجھاتی ہے، اور پھر اس کے جو باپ، اس کے جو فادر ہیں، وہ ان کی اور ان کی وائف کی جو ڈسکشن ہوتی ہے، جو اپنی بیٹی کا حال دیکھتے ہیں نا وہ اتنے اپسیٹ ہو جاتے ہیں. وہ اپنی بیگم سے کہتے ہیں کہ صبح اٹھو نا، جب یہ اٹھے گی تو ولی کا پتہ کرنا اور پوچھنا کون سے ہسپتال میں اس کو لے کے جانا. وہ اتنی حیران ہوتی ہے جب کہ مایا اس سے اپنی ماں سے پوچھتی ہے آپ کو بہت ڈانٹا ہوگا نا، یعنی ابا نے بہت ڈانٹا ہوگا، تو کہتی ہے نہیں بالکل نہیں ڈانٹا. تو کہتی ہے میں اپنے ابا سے سوری کرتی ہے جا کے نا، کہتی ہے اپنے ابا سے بات کر لینا، وہ بہت پریشان ہے تمہارے لیے، تو ان سے بات کرتی ہے، ان سے سوری کرتی ہے. تو وہ کہتی ہے ابا لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے، میں نے پتہ نہیں اب پھر کیا کر دیا. تو کہتے ہیں نہیں لوگوں کو میں ہینڈل کر لوں گا، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، تم فکر نہیں کرو. یار یہ ہوتی ہے پیرنٹنگ، یہ ہوتی ہے. اچھا وہ کہتے ہیں، کون کہتا ہے، ہاں سویرا ندیم کہتی ہے شاید اپنے بیٹے سے کہ تم چلو واپس، جب تم ہسپتال سے جاؤ گے تو چلنا بس اب تم گھر جاؤ گے. کہتا نہیں مجھے تو اپنے آپ کو ڈھونڈنا ہے کہ میں کون ہوں،
مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں کون ہوں. تو وہ کہتی ہیں آئی ایم پراؤڈ آف یو. تو کہتا ہے کس بات پہ پراؤڈ ہیں آپ میں نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں ہے. اصل میں باس نے کہا ہوتا ہے نا کہ بھائی وہ تم ہو کون، تم جانو تو صحیح کہ تم کون ہو. اور باس نے کیا نبھایا اس کے ساتھ. پھر وہ جو دادا سمجھاتے کہ بیٹا آئندہ کبھی ایسا کوئی واقعہ ہو تو تمہیں یعنی کہ اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے، تمہیں دے دینا ہے موبائل، گھڑی، پیسے جو بھی ہو مانگے ہو دے دو. تو کہتا ہے نہیں دادا میں کیسے دے دیتا، آپ کی چیز تھی وہ، میرے پاس امانت تھا یہ موبائل، میں کیسے دے دیتا اسے. پھر اس کو سمجھاتے کہ نہیں بیٹا ایسا نہیں ہوتا، اس طرح نہیں کرتے، اپنی جان کی بازی لگا کے ایسے نہیں بچانا ہوتا آپ کو ان چیزوں کو. پھر وہ جب ولی کے وہ جو اس کو گولی لگ گئی یہ نہیں بتانا ہے، وہ عانیہ جو بیٹھی ہوتی ہے تو وہ جب دادی جو سنبھالتی ہے بات سلیمان، وہ کال کر کے کہتی ہے سلیمان تم ذرا نا عانیہ سے بات کر لو، اس کو سمجھا دو کہ بتا دو ہے نا پیٹ خراب ہو گیا نا ولی کا، وہ گولی لگنے کی بات نہیں بتاتی. بس یہ کہ قسطیں دونوں بہت زبردستی، لیکن یہ کہ آپ کا دل اگر ذرا سا زیادہ وہ ہے ایموشنل زیادہ ہیں آپ تو خیال سے دیکھیں، آپ شاید نہ دیکھ پائیں، کیونکہ پھر اس کے اثر کو مٹانے کے لیے نا آپ کو پھر کچھ اور دیکھنا پڑے گا. جیسے کہ میری ایک دوست نے کیا، انہوں نے کہا یار میں نے دیکھ تو لی لیکن نا اس کے بعد پھر میں نے کچھ اور دیکھا. جس طرح ہوتا ہے نا آپ نے کوئی بہت مرچے والی چیز کھا لی، اس کے بعد کچھ تھوڑا سا میٹھا چکھ لینا چاہیے کہ آپ کا ٹیسٹ وہ ہو جائے، کیونکہ بہت آپ کو سیڈ فیل ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں یار ایسا ہوتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ بھی. اور یہ کتنی مشکل میں ہے فیملی، اس فیملی کے ساتھ کیا نہیں ہو رہا. وہ کہتی ہے دادی، وہ بڑا مزے کا سین ہے، اتنی سیریسنس میں دادی کہتی ہے اپنے ہسبینڈ سے، کہتی ہے میں نے نا ماسی کے پیسے کاٹ لیے تھے، شاید اس لیے اللہ نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، ہمیں سزا دی ہے. تو کہتے ہیں آپ پورے پیسے دے دیجیے گا نا انہیں. تو آپ ایسے ہی سوچتے ہیں نا کہ بھائی یہ کہیں ایسا نہ ہو. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ نا مجھے یونیورسٹی کے وقت پہ نا وی سی آر چاہیے تھا ایڈیٹنگ کرنے کے لیے. ہم فرینڈس کچھ اپنا اسائنمنٹ ایڈٹ کر رہے تھے اور ہماری قریب ہی ایک آنٹی رہتی تھی، تو ان سے وی سی آر مانگا تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا میرا وی سی آر جو ہے خراب ہے، نہیں دیا انہوں نے. کچھ ایسا ہوا کہ دوسرے دن ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. تو میری امی اور ہم لوگ کنڈولنس کے لیے جب گئے تو پتہ چلا، مطلب انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا میں نے نا بچی کو وی سی آر نہیں دیا تھا، مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو میری بات بری لگ گئی. میں نے کہا نہیں آنٹی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، وہ ایک وقت کی بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو بعض اوقات ہوتا ہے جب آپ کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے آپ کو طرح طرح کے خیال آتے ہیں. آپ کہتے ہیں یار شاید میں نے یہ غلط کر دیا، شاید میں نے وہ غلط کر دیا. لیکن اصل میں کبھی کبھی وقت ایسا ہوتا ہے کہ سارے پرابلمس ایک ساتھ آ جاتے ہیں، سب ہر جگہ سے آپ کو مسئلے ہی مسئلے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور ایسے وقت میں ہی کام رہنا اور طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس میں مجھے سلیمان صاحب کا ایٹیٹیوڈ بہت اچھا لگتا ہے، وہ جس طرح ہینڈل کرتے ہیں نا چیزوں کا، وہ بڑے زبردست چل رہے ہیں. اب میں ساتھ ساتھ سوچتی جا رہی ہوں کہ میں نے کوئی پارٹ مس تو نہیں کر دیا، کیونکہ نا اس میں اتنی ساری چیزیں تھیں، کوئی ایک چیز نہیں تھی، بہت باریک باریک چیزیں تھیں، بہت باریک باتیں تھیں اس ڈرامے میں. میں نا ایکچولی دوبارہ دیکھنا نہیں چاہ رہی، ورنہ میں اس موڈ میں دوبارہ آ جاؤں گی. میں ابھی دیکھنا نہیں چاہ رہی. خیر پرومو میں جو دکھایا جائے گا کہ وہ جب جائے گی مایا ہسپتال تو مہنور کی اور ان کی مدر کی لڑائی ہوگی، ایک آرگیومنٹ ہوگی، وہ چیز مجھے تھوڑی بادر کری کہ یار یہ کیا، ایسا کیوں ہونے والا ہے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے. اچھا وہ بھی اچھا تھا جو ڈسکشن ماں باپ کا ہوتا ہے نا مایا کے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس کا جنون دیکھ کر پریشان ہو گیا، تمہیں پتہ تھا یہ سب، پہلے اپنی وائف سے کہتے ہیں تو کہتی ہے ہاں میں نے تو آپ سے کہا تھا، اور کہہ رہی میں نے تو اس کو سب کچھ سمجھایا تھا، جو باتیں آپ نے، جو خدشات کا ذکر کیا تھا آپ نے، یعنی آپ نے جو کنسرنز بتائے تھے کہ ولی کیا کیا کر سکتا ہے، کیا پرابلمز آ سکتی ہیں. اور وہ باقاعدہ بات کرتی ہے اپنی بیٹی سے کہ دیکھو ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتی ہے. کہتی ہے نہیں امی نہیں، میں کیا ولی کو چھوڑ دوں، ایسا نہیں ہو سکتا. بھائی سپر امیزنگ ایکٹنگ کی ہے ان سب نے، بہت بہت زبردست ڈرامہ ہے یہ. میں پھر کہوں گی جس نے نہیں دیکھا وہ دیکھیں، ضروری ہے، امپورٹنٹ ہے. اور یقین کریں کہ جب ڈرامہ پرورش شروع ہوا تھا تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ ڈرامہ اتنے سیریس موڈ پر آ جائے گا. کہ کہاں سے شروع ہوئی تھی کہانی، اور کتنی لائٹر وے میں، کتنا ہیومر بھی تھا، اور آہستہ آہستہ وہ جو میسیجز دیتے بھی جا رہے تھے ساتھ ساتھ.
اور اب کتنے سیریس ایشوز پر بات ہو گئی ہے کہ ٹین ایجرز کی جو زندگیاں ہیں ان کے اوپر، دادا دادی کے اوپر، ماں باپ کے اوپر، جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس پر، بہت کچھ. تو بڑا صحیح کا سین ہے اس ڈرامے کا. تو خیر فی الحال میرے پاس اتنا ہی ہے. آئی ہوپ میں نے کچھ مس نہیں کیا، اور اگر میں نے کچھ عجیب سی کوئی امپورٹنٹ بات مس کر دی، عجیب سی نہیں مطلب امپورٹنٹ بات، مجھے بہت افسوس ہوگا. لیکن آئی ایم شیور میں نے سب کچھ کور کر لیا ہے، میرا خیال یہ ہے. تو خیر پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ڈرامے کے ریویو اور سٹوری کے ساتھ. تب تک کے لیے تھینک یو.